اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے تمام احباب کی خدمت میں سیدہ نزہت عباس کی جانب سے غدیر قرآن، حدیث اور ادب میں کتاب کے ساتھ کے جو تالیف ہے حضرت علامہ عبدالحسین امینی النجفی کی سبیل سکینہ کی پبلیکیشن ہے۔ ترجمہ و تلخیص ادیب عصر مولانا سید علی اختر رضوی شعور گوپال پوری نے کیا ہے۔ اس کے 4تھ پارٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کی بہترین سماعتوں کی نظر اس کتاب کا باب فضائل عمر میں غلو، پیج نمبر 294 پر ہم ہیں۔ ہم نے جلد ششم میں خلیفہ ثانی کی نفسیاتی حالت اور فقہی، علمی اور عملی صلاحیتوں کا مختلف جہات سے تجزیہ کیا تھا اور بتایا تھا کہ خلیفہ اول کے اقتدار سے قبل تک ان کی مفلسی انہیں 2 کوڑی کا بنائے ہوئے تھی۔ تخت خلافت ملتے ہی لاف و گزاف کے انبار لگ گئے۔ ان کا ایک زمانہ تھا کہ وادی زجنان کے آس پاس اونٹ چرایا کرتے تھے، کام میں کوتاہی پر مار کھایا کرتے تھے۔ حوالہ نمبر 2 الاستیعاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 448، القسم الثالث صفحہ نمبر 1175، نمبر 1878، ریاض جلد 2 صفحہ 50، جلد 2 صفحہ 325 324، تاریخ ابو الفدا جلد 1 صفحہ 165، الخلفاء نجار صفحہ 113، لسان العرب جلد 17 صفحہ 112، جلد 8 صفحہ نمبر 924 تا جلد نمبر 1، العروس جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 263۔ کچھ دن اپنے باپ کے ساتھ لنگوٹی باندھے لکڑی کا گٹھڑ اٹھاتے تھے، بازار عکاظ میں ڈنڈا ہاتھ میں لے کر بچوں کو ادھر ادھر بھگاتے تھے۔ اس وقت حقارت سے انہیں عمیر کہا جاتا تھا۔ حوالہ نمبر 3 الاستیعاب مطبوع بر حاشیہ الاصابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 291، القسم الرابع صفحہ نمبر 1831، نمبر 332، الاصابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 290، 361، الفتوحات اسلامیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 413، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 272۔ اسلام لانے کے بعد بھی کچھ دنوں تک دلالی پیشہ کیا۔ بازار میں تالیاں بجانے کا شغل حدیث و قرآن سے باز رکھتا تھا۔ حوالہ نمبر 4 صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 234، جلد 4 صفحہ 361، حدیث 36، کتاب الآداب صحیح بخاری جلد 3 صفحہ نمبر 837، مطبوعہ ہند جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 727، حدیث نمبر 1936، مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 19، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 396، حدیث نمبر 10761، سنن دارمی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 274، سنن ابن داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 340، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 346، حدیث 5182، مشکل الآثار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 499، سنن بیہقی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 69، تفسیر قرطبی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 126، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 84، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 279، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 569، حدیث 4744، 4746، الاتقان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 422، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 34۔ کچھ دنوں تک بقیع کے قبرستان میں درخت کے پتے توڑ کر بیچتے تھے۔ حوالہ نمبر 5 تفسیر طبری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 7، مجلد 7 جلد 11 صفحہ نمبر 8، المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 305، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 345، حدیث نمبر 5329، تفسیر قرطبی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 238، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر
151 152 تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 383 تفسیر کشاف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 46 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 304 در منشور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 269 کنز العمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 287 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 605 حدیث 4858 صفحہ 597 حدیث 4823 فتح القدیر شوکانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 379 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 398 روح المعانی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 8۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس درمیان کب وہ اتنے وقی ہو گئے تھے کہ ابن جوزی کے مطابق زمانہ جاہلیت میں قبائل کی جنگوں میں سفارت کا کام انجام دیتے تھے۔ حوالہ نمبر 1 سیرہ عمر ابن جوزی صفحہ نمبر 6 صفحہ نمبر 9 باب 5۔ استیعاب میں ذرا کچھ بڑھا کے بیان کیا گیا ہے کہ جب قبائل باہم مفاخرت کرتے تو حضرت عمر ہی کو اپنا نمائندہ بناتے تھے۔ صفحہ نمبر 2 حوالہ نمبر 2 الاستیعاب القسم الثالث صفحہ نمبر 1145 نمبر 1878 المنتظم جلد 6 صفحہ نمبر 432 جلد نمبر 24 جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 118 نمبر 2883۔ کیا ان قریش کو اتنی بھی عقل نہ تھی کہ بڑے بڑے طراروں، بہادروں اور عقل مندوں کو چھوڑ کر معمولی آدمی کو سفیر اور نمائندہ بنایا کرتے تھے؟ انہیں یہ بھی سمجھ نہ تھی کہ کس کو اپنا سفیر بنا رہے ہیں؟ سفیر کو تو بھیجنے والے کی عقل و عظمت کا نمائندہ ہونا چاہیے۔ دراصل اندھی بہری عقیدت نے یہ سب افسانے تراشے ہیں۔ جلد پنجم میں تو کچھ غلو کے محمل نمونے پیش کیے گئے ہیں، یہاں مزید کچھ نمونے پیش کیے جاتے ہیں۔ ان کے علم کے متعلق ابن مسعود نے ایک روایت کی ہے کہ اگر زندہ عربوں کا علم ایک پلے میں رکھا جا سکے اور دوسرے میں عمر کا علم رکھا جائے تو علم عمر کے مقابلے میں عربوں کے علم 9/10 ہے۔ محب طبری کے الفاظ میں ہے کہ زمین والوں کا علم دوسرے پلے میں رکھا جائے تو علم عمر کا پلہ بھاری ہو جائے۔ حوالہ نمبر 3 المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 86 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 92 حدیث نمبر 4497 الاستیعاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 430 القسم الثالث صفحہ نمبر 1150 1149 نمبر 1878 ریاض النظرۃ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 8 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 274 اعلام الموقعین ابن قسیم جلد نمبر 6 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 16 تاریخ الخمیس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 268 جلد نمبر 2406 عمدۃ القاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 410۔ اب ہیڈنگ نمبر 1 علم عمر کے متعلق اقوال۔ خدیجہ کہتی ہیں تمام لوگوں کا علم دامن عمر کے دانش سے مستعار ہے۔ حوالہ نمبر 4 الاستیعاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 420 القسم الثالث جلد نمبر 1149 نمبر 1878 اعلام الموقعین صفحہ نمبر 6۔ نمبر 3 مسروق کہتے ہیں میں نے اصحاب محمد کے علم کا قریب سے مطالعہ کیا، میں نے دیکھا کہ وہ 6 آدمیوں سے حاصل کرتے ہیں: علی، عبداللہ، عمر، زید، ابو داؤد، ابی کعب۔ پھر میں نے ان 6 کے علم کا قریب سے مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ ان کا علم علی و عبداللہ تک منتہی ہوتا ہے۔ حوالہ نمبر 5 اعلام الموقعین صفحہ نمبر 6 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 16۔ اب ہم آ گئے پیج نمبر 296 پر۔ نمبر 4 شابی کہتے ہیں جب لوگوں میں اختلاف ہوتا تو قول عمر کو اختیار کرتے۔ حوالہ نمبر 1 اعلام الموقعین صفحہ نمبر 6۔
نمبر 5، ابن مسیب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میں نے عمر سے زیادہ کسی کو دانشور نہیں پایا۔ حوالہ نمبر 2، اعلام الموقعین، صفحہ نمبر 7، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 20۔ نمبر 6، ایک تابعی کا قول ہے، میں نے عمر کے علم کا قریب سے مطالعہ کیا ہے، ان کے سامنے فقہا بچے معلوم پڑتے ہیں۔ حوالہ نمبر 3، اعلام الموقعین، صفحہ نمبر 7، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 20۔ نمبر 7، خلد اسدی کہتا ہے میں نے عمر کا قریب سے جائزہ لیا ہے، قرآن اور دین خدا کے متعلق کسی میں اتنی بصیرت نہ پائی۔ حوالہ نمبر 4، ریاض النظرتہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 8، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 274۔ اس سے زیادہ بات کو طول دینا مناسب نہیں، صرف آپ میری الغدیر کی جلد 6 کو دیکھ لیجئے، آپ کو اس محمل لاف و گزاف کی حقیقت اچھی طرح معلوم ہو جائے گی۔ پھر یہ کہ انسان اپنے نفس کے متعلق دوسروں سے زیادہ واقف کار ہے۔ نمبر 2، عمر سب سے بڑے قاری اور فقیہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ قرآن عمر کے سامنے پڑھوں۔ حوالہ نمبر 5، نوادر الاصول، صفحہ نمبر 58، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 1142، اصل 43۔ ابن مسعود کہتے ہیں عمر میں ہم لوگوں سے زیادہ پرہیزگاری اور قرآن کی تلاوت کا علم تھا۔ حوالہ نمبر 6، المستدرک علی الصحیحین، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 86، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 92، حدیث نمبر 4498۔ نیز انہوں نے زید بن وہب سے کہا کہ میرے سامنے عمر کی طرح تلاوت کرو، کیونکہ ہم لوگوں سے زیادہ قرآن کے واقف کار اور دین خدا کے فقیہ تھے۔ حوالہ نمبر 7، ریاض النظرہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 8، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 274۔ یہ تھی مقطوع سندوں کے ساتھ مرسل روایات۔ حاکم اور ذہبی نے اسے نقل کر کے صحیح ہونے کا فیصلہ نہیں دیا ہے، گویا وہ سند کے باطل ہونے کا قطعی علم رکھتے تھے۔ پھر یہ کہ واقعی اگر انہیں عنایت الہی شامل حال ہوتی تو فقہی بصیرت کے ساتھ غزوات میں ان پر عمل بھی ہوتا۔ پیج نمبر 297 پر ہم آ گئے ہیں۔ اگر وہ علم وافقہ تھے تو صرف سورہ بقرہ کی تعلیم میں 12 سال کیوں لگ گئے؟ حوالہ نمبر 1، شعب الایمان بیہقی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 331، حدیث نمبر 1957، تفسیر قرطبی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 34، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 3130، سیرہ عمر ابن جوزی، صفحہ نمبر 165، صفحہ نمبر 71، شرح ابن ابی حدید، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 111، جلد نمبر 12، صفحہ نمبر 66، خطبہ نمبر 223، در منشور، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 21۔ قرآنی احکامات سے جاہل کیوں تھے؟ حوالہ نمبر 2، تفسیر قرطبی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 132، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 107۔ مثلا یتیم کا حکم، حوالہ نمبر 3، صحیح مسلم باب تمیم، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 355، حدیث نمبر 112، کتاب الحیض، سنن ابن داؤد، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 53، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 88، حدیث نمبر 322، سنن ابن جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 200، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 188، حدیث نمبر 569۔ مسند احمد، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 265، 319، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 329، 417، حدیث نمبر 1786، 18403۔ سنن نسائی، جلد نمبر 1، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 5961، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 134، حدیث نمبر 305، 303۔ سنن بیہقی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 209۔
بچہ 6 ماہ کا بچہ جننے پر سنگباری کا حکم، حوالہ نمبر 4۔ در منشور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 40، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 442، جامع البیان العلم ابن عبد البر صفحہ نمبر 150، 311، حدیث نمبر 1562۔ 6 ماہ کا بچہ جننے پر سنگباری کا حکم دے دیا۔ اب حوالہ نمبر 5، طبقات ابن سعد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 327، شعب الایمان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 424، حدیث نمبر 2281، تفسیر طبری جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 38، مجلد 15 جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 59، المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 514، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 559، حدیث نمبر 589، تفسیر کشاف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 253، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 704، در منشور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 317، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 421، کنز العمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 227، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 328، جلد نمبر 4154، فتح الباری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 230، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 270، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 473، النہایہ ابن اثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 10، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 13۔ اب کے معنی نہیں جانتے تھے، حجر اسود کے فائدہ و نقصان پہنچانے کا پتہ نہ تھا، حیات دنیا کے طیبات سے جاہل تھے، قرآن کے معارض کلام سے جاہل تھے، زانیہ مسترہ کو سنگسار کرنے کا حکم دے دیا۔ حوالہ نمبر 6، الطرق الحکمیہ ابن قسیم جوزیہ صفحہ نمبر 53، کنز العمال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 96، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 456، حدیث نمبر 13596۔ کوہ لگاتے ہوئے دیوار پھاند گئے اور 3 گناہ کے مرتکب ہوئے۔ حوالہ نمبر 7، ریاض النظر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 46، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 319، شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 61، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 96، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 182، خطبہ نمبر 3 جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 17، خطبہ نمبر 223، در منشور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 93، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 568، الفتوحات الاسلامیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 477، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 311۔ کلالہ کا مطلب عمر بھر نہ سمجھ سکے۔ حوالہ نمبر 8، صحیح مسلم کتاب الفرائض جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 3، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 4 to 8، حدیث نمبر 9، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 48، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 79، حدیث نمبر 343، سنن ابن ماجہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 163، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 910، حدیث 2726، احکام القرآن حساس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 106، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 87، سنن بیہقی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 224، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 150، تفسیر قرطبی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 29، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 21، تفسیر طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 30، مجلد 4 جلد نمبر 6 جلد نمبر 44، جلد نمبر 4 مجلد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 6 صفحہ نمبر 44، تفسیر در منشور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 251، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 757، کنز العمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 20، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 80، حدیث نمبر 30692، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 594۔
میت پر رونے سے عذاب کے قائل تھے۔ پیج نمبر 298 پر ہم آ گئے۔ گویا وہ لا تذرو ازرہ کی آیت جانتے ہی نہ تھے۔ حوالہ نمبر 1، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 337 335، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 393، 551، حدیث نمبر 2128 3093، المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 190، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 210، حدیث نمبر 4869، مسند ابی داؤد طیالسی صفحہ نمبر 351، الاستیعاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 482، القسم الثالث صفحہ نمبر 1056 نمبر 1779، سنن نسائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 610، حدیث نمبر 1986، سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 505، حدیث 1587۔ متاع الحج اور متاع النساء کو جہالت میں حرام قرار دیا۔ حوالہ نمبر 2، صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 395، 467، جلد نمبر 3 کتاب الحج صفحہ نمبر 56، حدیث نمبر 145 194، کتاب النکاح حدیث نمبر 7، سنن بیہقی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 21، صفحہ نمبر 7، 206، مسند احمد جلد 3 صفحہ 356 363، جلد 4 صفحہ 325، حدیث 14420، صفحہ 337، حدیث 14500، کنز الاعمال جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 293، جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 520 521، حدیث 45720 45725، احکام القرآن حساس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 178، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 147، تفسیر کبیر رازی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 26، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 51، در منشور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1216، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 520، مسند احمد داؤد طیالسی صفحہ نمبر 247، البیان تبیین جاہز جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 223، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 193، تفسیر قرطبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 370، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 261، محاضرات راغب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 94، مجلد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 214۔ کیا جو شخص عالم و فقیہ ہوگا، قرآن کی بصیرت ہوگی، اس سے ایسی فاحش بدحواسیاں ہو سکتی ہیں؟ اگر واقعی دانا ترین انسان تھے تو صحیح السند کے ساتھ ان کا یہ قول کیوں منقول ہے، جسے قرآن کے متعلق کچھ پوچھنا ہو وہ ابن ابی کعب کے پاس جائے، حلال و حرام کی بات معاذ سے پوچھے، اور جنہیں فرائض کے متعلق پوچھنا ہے وہ زید بن ثابت کے پاس جائے۔ نمبر 3، شیطان عمر کے ڈر سے بھاگتا ہے۔ بریدہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ سے واپس آئے تو ایک سیاہ فام کنیز نے آپ سے عرض کیا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے نذر مانی تھی کہ اگر آپ صحیح و سالم واپس آ جائیں تو آپ کے سامنے ڈھول بجا کر گیت گاؤں گی۔ فرمایا، اگر تو نے نذر مانی ہے تو کر لے، ورنہ ایسا نہ کر۔ وہ ڈھول بجا کر گانے لگی۔ ابو بکر آئے تب بھی ڈھول بجاتی رہی، علی و عثمان آئے اور وہ ڈھول بجاتی رہی۔ جب عمر آئے تو وہ ڈھول کو نیچے رکھ کر اس پر بیٹھ گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، واقعی تم سے شیطان بھاگتا ہے، کیونکہ میں بیٹھا ہوا تھا، ابو بکر و علی و عثمان آئے اور وہ ڈھول بجاتی رہی، تم آئے تو اسے روک کر نیچے رکھ لیا۔ پیج نمبر 299، مسند احمد میں ہے کہ واقعی تم سے شیطان بھاگتا ہے۔ جابر کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈھول بج رہا تھا، ابو بکر آئے تو رسول نے نہیں روکا، جب عمر آئے ڈھول بجنے کو روکا۔ عائشہ نے عرض کی، یہ تو حلال تھی، جب عمر آئے تو حرام ہو گئی۔ فرمایا، سب کا مزاج یکساں نہیں ہوتا۔ مسند
احمد حوالہ نمبر 1، مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 353، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 485، حدیث نمبر 2248۔ جامع ترمذی حوالہ نمبر 2، سنن ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 293، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 580، حدیث نمبر 3690۔ ترمذی اسے لکھ کر فرماتے ہیں کہ عقل والا سمجھ سکتا ہے کہ اس بارے میں عمر ابو بکر سے افضل ہیں، اور ابو بکر اس معاملے میں شبیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن رسول خدا نے یہاں دو امروں اور درجوں کو جمع کیا، پس ابو بکر درجہ رحمت پر اور عمر درجہ حق پر فائز تھے۔ مندرجہ ذیل کتب میں روایت ہے۔ حوالہ نمبر 3، سنن بہقی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 77، اسد الغابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 64، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 161، نمبر 3824، نیل الاوتار جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 271، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 119، مشکات المصابیح صفحہ نمبر 550، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 343، حدیث نمبر 6048، نوادر الاصول صفحہ نمبر 58 138، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 144 143، اصل 43 صفحہ نمبر 298، اصل 100۔ نمبر 2، عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے، اتنے میں ڈھول بجنے اور بچوں کے گانے کی آواز آئی۔ رسول نے اٹھ کر دیکھا تو حبشیوں کا ناچ تھا۔ فرمایا، عائشہ دوڑ کر ادھر آؤ، دیکھو میں رسول کے کاندھے پر چڑھ کر دیکھنے لگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی دل نہیں بھرا؟ کہتی جاتی تھی نہیں۔ اتنے میں عمر آئے تو لوگ ناچ سے ادھر ادھر چلے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر سے انسانوں اور جنوں کے شیطان بھاگتے ہیں۔ ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح و حسن و غریب ہے۔ حوالہ نمبر 4، سنن ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 294، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 580، حدیث نمبر 3691، مصابیح السنہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 271، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 159، حدیث نمبر 4737، مشکات المصابیح 550، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 343، حدیث نمبر 6049، ریاض النظر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 208، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 255۔ نمبر 3، مسند احمد ابو داؤد حوالہ نمبر 5 اور حوالہ نمبر 6۔ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 208، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 594، حدیث 8019۔ حوالہ نمبر 6، مسند ابی داؤد طیالسی صفحہ نمبر 204 میں بھی ہے۔ مسند احمد ابو داؤد طیالسی میں بھی ہے کہ حبشیوں کے ناچ کو عمر نے ڈانٹ کر ہٹا دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر جانے بھی دو، یہ ناچنے والی چھوکریاں ہیں۔ پیج نمبر 300 پر آ گئے ہم۔ نمبر 4، اللمع حوالہ نمبر 1، اللمع صفحہ نمبر 274، صفحہ نمبر 345، نمبر 153 میں ابو نصر طوسی لکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ کے گھر آئے تو وہاں دو چھوکریاں گا رہی تھیں اور ڈھول بجا رہی تھیں۔ آپ نے منع کیا۔ جب عمر آئے تو غصے میں کہا، کیا ناچ گانا رسول کے گھر میں ہوگا؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر جانے بھی دو، ہر قوم کی عید ہوتی ہے۔ علامہ امینی فرماتے ہیں، یہ ہیڈنگ ہے، ان کی سندوں اور ترمذی کے صحیح و حسن ہونے کے فیصلوں پر پھٹکار، اور شاعر نیل کے ان اشعار پر بھی لعنت جو واقعے کو نظم کر کے فضائل عمر میں شمار کرتا ہے، کیونکہ اس میں عمر کی فضیلت و ہیبت نکلتی ہے۔
لیکن تقدیس نبوت کا ستیہ ناش ہوتا ہے۔ کون نبی ہوگا کہ ناچ گانا کو شوق سے دیکھے پھر اپنی بیوی کو بھی دکھائے اور پوچھا جائے کہ دل بھرا کہ نہیں، حالانکہ ناچ گانے کو شریعت نبوی میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ حدیث الوامامہ میں ہے کہ گانے والی کنیزوں کی خرید و فروخت حرام ہے۔ کنیزوں کو گانا نہ سکھاؤ، اس تجارت میں برکت نہیں ہے، اس کا پیسہ حرام ہے۔ اس کے بارے میں آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ۔ یہی نظریہ طبری، بغوی، ابن منصور، احمد ترمذی، ابن ماجہ، ابن جریر، ابن منظر، ابن ابی حاتم، ابن ابی شیبہ، ابن مردویہ، طبرانی، بیہقی، ابن ابی وغیرہ کا ہے۔ حوالہ نمبر 2، مسند احمد، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 335، حدیث نمبر 21665، صفحہ نمبر 354، حدیث نمبر 21777، صفحہ نمبر 343، حدیث نمبر 21715، 360، حدیث 21804۔ سنن ترمذی، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 579، حدیث نمبر 1282۔ سنن ابن ماجہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 733، حدیث نمبر 2168۔ مصنف ابن ابی شیبہ، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 309، حدیث 1171۔ المعجم الکبیر، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 180، حدیث 7749۔ سنن بیہقی، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 14۔ تفسیر طبری، جلد نمبر 21، صفحہ نمبر 39۔ مجلد 11، جلد نمبر 21، صفحہ نمبر 60۔ تفسیر قرطبی، جلد نمبر 14، صفحہ نمبر 51، جلد نمبر 14، صفحہ نمبر 36۔ تلبیس البلیس، صفحہ نمبر 347۔ نقد العلم العلماء، صفحہ نمبر 232 233۔ تفسیر ابن کثیر، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 442۔ تفسیر خازن، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 36، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 438۔ الارشاد الساری، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 163، جلد نمبر 13، صفحہ نمبر 350۔ در منشور، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 159، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 504۔ فتح قدیر شوکانی، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 228، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 236۔ نیل الاوتار، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 263، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 112۔ تفسیر روح المعانی آلوسی، جلد نمبر 12، صفحہ نمبر 58۔ خود حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ کنیزوں کو گانا سکھانا حرام ہے، اس کی خرید و فروخت، اس کا روپیہ سب حرام ہے، اور بعض ایسے ہیں جو بیہودہ قصے کہانیوں کی خرید کرتے ہیں تاکہ بغیر سمجھے بوجھے لوگوں کو خدا کی راہ سے بہکا دیں اور آیات خدا سے مسخرہ پن کرائیں۔ حوالہ نمبر 3، در منشور، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 159۔ فتح القدیر شوکانی، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 228۔ تفسیر روح المعانی آلوسی، جلد نمبر 21، صفحہ نمبر 68۔ اب ہم آ گئے پیج نمبر 301 پر۔ در منشور، تفسیر شوکانی، تفسیر آلوسی اور ابن مسعود اور جابر اور قتادہ قسم کھا کر اس بات کی اس آیت کا مطلب یہی بیان کرتے تھے کہ اس سے مراد گانا ہے۔ لہو الحدیث کا مطلب گانا۔ بتانے والوں میں ابن عباس، ابن عمر، اکرمہ، سعید، مجاہد، مکحول، عمر بن سعید، میمول، قتادہ، نخعی، عطا، علی بن بزیمہ اور حسن سر فہرست ہیں۔ چنانچہ اس کی روایت ابن ابی شیبہ، ابن ابی دنیا، ابن منظر، حاکم، بیہقی، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ، فریابی اور ابن عساکر کی ہے۔ حوالہ نمبر 1، تفسیر طبری، جلد نمبر 21، صفحہ 2941، مجلد 11، جلد نمبر 21، صفحہ نمبر 61۔ سنن بیہقی، جلد نمبر 10، صفحہ نمبر 221، 223، 225۔
شعب الایمان بیہقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 278 حدیث 5096، المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 441، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 445 حدیث نمبر 3542، تفسیر قرطبی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 51 52 53، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 37 36، نقد العلم علماء ابن جوزی صفحہ نمبر 246، تلبیس الابلیس صفحہ نمبر 231، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 441 442، ارشاد الساری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 163، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 350، تفسیر خازن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 460۔ اس کے علاوہ سورہ نجم میں وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ اور تم اس قدر غافل ہو ارشاد خدا ابلیس سے، وَاسْتَقَرَّ مَنْ اسْتَعْتَى مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ سورہ اسراء 64، اس میں جس پرانی چکنی چپڑی بات سے قابو پا سکے اور بہکانے اور اپنے چیلوں کے لشکر سوار اور پیادے سب سے چڑھائی کرنے سے مراد گانا اور باجا وغیرہ ہے۔ گانے اور باجے کے متعلق احادیث میں بڑی سرزنش ہے۔ حوالہ نمبر 3۔ سنن ابی داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 304، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 281 حدیث نمبر 4924، سنن بیہقی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 222، تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 206 284، جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 269، نمبر 3068، جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 35، نمبر 3153۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ گانے والوں کی شانوں کے دونوں طرف خدا 2 شیطان مسلط کر دیتا ہے، جب تک وہ خاموش نہ ہوں یہ شیطان اس پر سوار رہتے ہیں۔ حوالہ نمبر 4۔ الاعلام النبوہ ماوردی صفحہ نمبر 140 212 211، باب نمبر 19۔ اسی طرح علامہ امینی 16 نے احادیث عبد الرحمن بن عوف، عمر بن خطاب، ابو موسیٰ اشعری، ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، انس، ابو داؤد، ابو امامہ، حضرت علی، ابو ہریرہ، ابو متکرر، ابن مسعود اور معاویہ سے نقل کی ہیں۔ اہل سنت کے چاروں مکاتب فکر بھی غنا کے حرام ہونے پر متفق ہیں۔ ابو حنیفہ گانا حرام اور اس کا سننا گناہ کہتے ہیں۔ پیج نمبر 302 پر ہم آ گئے ہیں۔ امام مالک بھی منع کرتے ہیں، شافعی فقہا بھی حرام کہتے ہیں، اور جو لوگ ابو طیب اس کو جائز کہتے ہیں ان پر تنقید کی ہے۔ ابن صلاح فاطم، محاسبی، نحاس اور قفال سبھی حرام کہتے ہیں۔ حوالہ نمبر 1۔ تفسیر طبری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 48، مجلد 13 جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 82، تفسیر قرطبی جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 122، جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 80، نقد العلم علماء ابن جوزی صفحہ نمبر 246، تلبیس الابلیس صفحہ نمبر 231، نہایہ ابن اثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 195، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 212، الفائق زمخشری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 305، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 199، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 260، تفسیر خازن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 212، جلد 4 صفحہ 201، در منشور جلد 6 صفحہ 132، جلد 7 صفحہ 667، تاج العروس جلد 2 صفحہ 381، فتح القدیر شوکانی جلد 5 صفحہ 115، جلد 5
صفحہ 118، تفسیر روح المعانی آلوسی جلد 27 صفحہ 72، لیل الاوتار جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 263۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے غلام کو خط لکھا کہ مجھے معتبر اہل علم کی بات معلوم ہے کہ باجے اور سامان غنا نیز گانے بجانے سے دل میں کس طرح نفاق پرورش پاتا ہے، جس طرح پانی سے گھاس اگتی ہے۔ گانے کے متعلق یہ بھی اقوال ہیں کہ یہ دل کا جاسوس ہے، مروت چرا لیتا ہے، عقل ماری جاتی ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، خواہشوں کی بھیڑ بھاڑ شروع ہو جاتی ہے اور پھر لچر اور رعونیت پیدا ہونے لگتی ہے، وقار و عقل ایمان ختم ہو جاتا ہے، علم و حکمت سبھی ختم ہو جاتے ہیں، گانا سننے سے عقل و حیا کم ہونے لگتی ہے۔ حوالہ نمبر 2، تفسیر طبری جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 81، مجلد 9 جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 118، تفسیر قرطبی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 288، نقد العلم العلماء صفحہ نمبر 247، تلبیس الابلیس صفحہ نمبر 232، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 49، تفسیر خازن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 178، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 170، تفسیر نصفی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 178، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 320، تفسیر ابن جزری کلبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 175، تفسیر فتح القدیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 233، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 241، تفسیر روح المعانی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 111۔ یہ تو گانے کی حالت بیان ہوئی، اب کیا کسی عقل میں یہ بات سما سکتی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سامنے اس کا اہتمام کیا ہوگا جبکہ وہ معصوم تھے؟ بھلا وہ شیطان کیسا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ڈرتا اور عمر سے ڈرتا ہے؟ آخر کون رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گانا بجانا سنے گا اور اجنبی چھوکریوں کا ناچ دیکھے گا اور پھر یہ کہے کہ مجھے بیہودہ باتوں سے ذرا بھی لگاؤ نہیں؟ حوالہ نمبر 3، تفسیر قرطبی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 53، تفسیر کشاف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 411، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 390 391، نقد العلم العلماء ابن جوزی صفحہ نمبر 248 232، تفسیر خازن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 460، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 438، تفسیر نصفی مطبوع برحاشیہ تفسیر خازن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 460، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 278، ارشاد الساری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 164، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 351، در منشور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 159، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 506، تفسیر فتح القدیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 228، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 236۔ رسول تو باجا اور گانا دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور نافع اور ابن عباس انہیں کی حدیث نقل کر رہے ہیں کہ حرام ہے۔ کیا رسول کے حبشی کا ناچ دکھانے اور عائشہ کو کاندھے پر چڑھانا تعجب کی بات نہیں؟ پھر یہ کہ عمر کے ڈانٹنے پر فرماتے ہیں جانے بھی دو اے عمر۔ علی علیہ السلام کے اقوال موجود ہیں کہ رسول بعثت رسول اکرم تجمل بعثت سے بھی عصمت سے سرفراز تھے، بوقت بعثت بھی عصمت سے سرفراز تھے، پھر یہ حرام کیسے کر رہے ہیں جبکہ خود نبی اعظم ہیں؟ اب ہم آگئے ہیں پیج نمبر 303 پر۔ اس کے علاوہ جو حرام کام کے لیے نذر کی جاتی ہے اس کا پورا کرنا بھی حرام ہے۔ حدیث لا نظر فی معصیتہ ولا نظر فی ما لا یملک ابن آدم، گناہ کے کاموں کی نذر صحیح نہیں اور نہ ایسی نذر صحیح ہے جس پر انسان کا اختیار نہ ہو اور اس کے قابو سے باہر ہے۔ حوالہ نمبر 1، سنن بہقی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 224، نقد العلم العلماء صفحہ نمبر 246 242، تلبیس الابلیس صفحہ نمبر 231 228، تفسیر قرطبی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 51 52 55 56۔
جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 39. 36 در منشور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 159. جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 507. 504 عمدۃ القاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 160. جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 271. تفسیر روح المعانی آلوسی جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 68 اور 69. اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث. حوالہ نمبر 2 سنن بیہقی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 223. نقد العلم العلماء صفحہ نمبر 250. تلبیس و ابلیس صفحہ نمبر 236 235. تفسیر کشاف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 411. جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 351. تفسیر قرطبی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 52. جلد نمبر 3914 36. ارشاد الساری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 164. جلد نمبر 13 صفحہ 351. در منشور جلد 5 صفحہ 159 160. جلد 6 صفحہ 506. کنز العمال جلد نمبر 7 صفحہ 333. جلد 9 صفحہ 164. جلد 15 صفحہ 219. حدیث 40659. تفسیر خازن جلد 3 صفحہ نمبر 46. جلد 3 صفحہ نمبر 438. تفسیر فتح القدیر جلد 4 صفحہ 236. نیل الاوتار جلد 8 صفحہ 264. جلد 8 صفحہ 119 113. تفسیر روح المعانی جلد 21 صفحہ 27 28. کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معصیت کی نظر کی طرف متوجہ نہیں تھے؟ سب سے زیادہ تعجب تو اس بات پر ہوتا ہے کہ خود حضرت عمر غنا پر ڈانٹ رہے ہیں، جبکہ عمدۃ القاری حوالہ نمبر 3 صحیح بخاری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 245 246. جلد نمبر 6 صفحہ 63 64. حدیث 6318. صفحہ 24 64. حدیث 6322. سنن ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 288. جلد 4 صفحہ 88. حدیث 1526 کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ گانے بجانے کو جائز سمجھتے تھے ان میں عثمان، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن عمر، معاویہ، عمرو عاص، نعمان بن بشیر اور حسان کے ساتھ خود حضرت عمر بھی شامل ہیں. شوکانی نیل الاوتار حوالہ نمبر 4. عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 160. جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 272 میں لکھتے ہیں کہ جو لوگ غنا کو جائز سمجھتے تھے ان میں عمر بھی تھے. مبرد، بیہقی، ابن منظور اور ابن عساکر نے صراحت کی ہے. حوالہ نمبر 5 نیل الاوتار جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 272. جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 115. اب ہم آ گئے پیج نمبر 304 پر. کنز العمال حوالہ نمبر 1 نیل الاوتار جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 272. جلد 8 صفحہ 120. لسان العرب جلد نمبر 19 صفحہ 374. جلد 10 صفحہ 135. سنن بیہقی جلد 10 صفحہ 224. استیعاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 170. القسم الثانی صفحہ نمبر 457 نمبر 686. الاصابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 457 نمبر 2298. کنز العمال جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 335. جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 228. حدیث نمبر 40697. کنز العمال میں ہے کہ اصحاب رسول نے گلوکار خوات بن جبیر کا گانا سننے کی عمر سے اجازت چاہی تو انہوں نے اجازت دے دی. وہ گانے لگا تو عمر نے تعریف کی. رہا عثمان بن نائل، زبیر بن بکار، سائب بن یزید وغیرہ کا بیان ہے کہ سفر میں عمر نے خود اجازت دی تاکہ سفر مزے سے طے ہو سکے. حوالہ نمبر 2 سنن بیہقی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 224. استیعاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 186.
القسم الثانی صفحہ نمبر 486 نمبر 746۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک چھوکری گا رہی تھی، ابو بکر و عمر آئے، وہ گاتی رہی، لیکن جب عثمان آئے تو چپ ہو گئی۔ حوالہ نمبر 3، مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 353 354۔ آگے حیائے عثمان کی بحث میں مفصل تذکرہ آئے گا۔ اب ذرا شاعر نیل کی بکواس پر غور فرمائیے، جس نے عمر کے کوڑے کو عصائے موسیٰ سے تشبیہ دی ہے، کیا اس لیے کہ اس سے کبار صحابہ زخمی ہوئے، رونے والی عورتوں کی پیٹھ لہو لہان ہوئی، ابو بکر پر روتی فروہ نے مار کھائی، عصر کے بعد نماز پڑھتے ہوئے تمیم داری اور زید ہنی نے مار کھائی، کسی نے آیت کا مطلب پوچھا یا کسی کا نام ابو ایبی پڑ گیا تو اس نے مار کھائی۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار مواقع پر کوڑے برسائے۔ حوالہ نمبر 4، دیوان حافظ ابراہیم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 94۔ کوئی ایسا بھی ہے جس کی باتیں دنیا میں تم کو بھلی معلوم ہوتی ہیں اور اپنی نیک نیتی پر بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ نمبر 4، عمر کی 4 کرامتیں۔ نمبر 1، مصر فتح ہونے کے بعد وہاں کے لوگ عمر و عاص کے پاس آئے، ایک اجمی مہینہ شروع ہو چکا تھا، کہنے لگے اے حاکم، اس دریائے نیل کا مخصوص انداز ہے جس کے بغیر یہ جاری نہیں ہوتا۔ پوچھا کیا انداز ہے؟ کہنے لگے اس مہینے کی 13 تاریخ ایک دوشیزہ کو بنا سنوار کر اس کے باپ کی اجازت سے اس میں ڈال دیتے ہیں۔ عمر نے کہا یہ طریقہ اسلام میں مناسب نہیں۔ چنانچہ ماہ گزر گیا اور دریائے نیل جاری نہ ہوا۔ عمروں نے صورتحال کو عمر کے پاس لکھ بھیجا۔ عمر نے جواب دیا تم نے درست کام کیا ہے، کیونکہ اسلام نے جاہلی باتوں کو یکسر ختم کر دیا ہے۔ میں اس خط میں ایک تحریر بھیج رہا ہوں، اسے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ عمروں نے دیکھا کہ اس میں لکھا ہوا تھا بندہ خدا عمر کی طرف سے رود نیل کی طرف۔ اما بعد، اگر تو اپنے انداز پر جاری رہا ہے تو اب مت جاری ہونا، اور اگر خدائے واحد و قہار کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو ہم خدا ہی سے تیرے جاری ہونے کا سوال کرتے ہیں۔ والسلام۔ جب یہ تحریر یوم صلیب سے قبل دریا میں ڈالی گئی تو اب سیلاب کا زمانہ آنے کی وجہ سے وہاں کوچ کرنے کی سوچ رہے تھے، کیونکہ وہاں صرف پانی ہی پانی آتا تھا، لیکن 16 ہاتھ پانی کھسک گیا۔ خدا نے اس کے بعد آج تک اہل مصر کو اس مصیبت سے نجات دے دی ہے۔ نمبر 2، تفسیر رازی میں ہے کہ مدینے میں زلزلہ آیا، عمر نے کوڑا مار کر کہا خدا کے حکم سے ٹھہر جا، اور وہ فوراً ٹھہر گئی۔ اس کے بعد آج تک مدینے میں زلزلہ نہیں آیا۔ نمبر 3، تفسیر رازی میں ہے کہ مدینے میں آگ لگ گئی جو بجھتی نہ تھی، عمر نے تحریر بھیجی اے آگ خدا کے حکم سے خاموش ہو جا، فوراً خاموش بجھ گئی۔ نمبر 4، محاضرۃ الاوائل میں ہے کہ سب سے پہلا زلزلہ سن 16 ہجری میں آیا، یہ حضرت عمر کا عہد تھا۔ عمر نے یہ کہہ کر نیزہ زمین پر مارا اے زمین ٹھہر جا، کیا میں تجھ پر انصاف نہیں کر رہا ہوں؟ وہ فوراً ٹھہر گئی۔ اور اسی طرح عمر کے 4 کرامات عناصر اربعہ کی طرح ظاہر ہوئے، مٹی پانی پر تصرف، رود نیل سے ہوا پر کرامت، یا ساریۃ الجبل سے آگ لگنے سے اس دیہات میں جس کے لیے عمر نے نام بدلنے کو کہا اور اس نے نام نہیں بدلا۔ چنانچہ تبصرۃ العدلہ میں اس کی تفصیل ہے۔ حوالہ نمبر 1، فتوح الشام و عقدی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 44، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 69، تفسیر کبیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 478، جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 88، سیرہ عمر ابن جوزی صفحہ نمبر 150، صفحہ نمبر 157 155، باب 55، ریاض النظر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 12، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 278، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 100، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 114، حوادث سن 19 ہجری،
تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 86، صفحہ نمبر 117 119، محاضرۃ الاوائل سکواری صفحہ نمبر 168، خزانہ اسرار صفحہ نمبر 132، صفحہ نمبر 93، اخبار الدول و آثار الاول کرمانی، مطبوع بر حاشیہ الکامل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 203، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 288، الروض الفائق صفحہ نمبر 246، الفتوحات الاسلامیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 437، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 282، نور الابصار جلد نمبر نور الابصار صفحہ نمبر 62، 128 127، جلد دہرۃ الکلام قراؤنی صفحہ نمبر 44۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔